السلام علیکم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اگر ماں دوسری شادی کر لیتی ہے تو کیا یہ بات یعنی ماں کی دوسری شادی اسے بچوں کی تحویل سے یا حضانت سے محروم کر دیتی ہے۔ اسی پہ آج ہم بات کریں گے کہ ماں کا نب البدل دنیا کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ باپ جب دوسری شادی کر لیتا ہے تو سوتیلی ماں بچوں کی کو وہ محبت اور شفقت نہیں دے پاتی جو کہ سگی ماں دے سکتی ہے۔ اور پھر ہمارے معاشرے میں سوتیلی ماں چاہے جتنا بھی بچوں کے لیے اثار اور قربانی کر لے، مگر سوتیلی ماں کا لیبل اور خوف ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ والد کی دوسری شادی کرنے کی صورت میں عدالت جانتی ہے کہ سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر معصوم نابالغوں کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ باپ تو فکر معاش کے سلسلے میں گھر سے باہر ہوتا ہے اور گھر میں بچوں پر ہونے والا ظلم ان کے کچے ذہنوں پر بے حد برا اثر ڈالتا ہے۔ اسی لیے عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ بچوں کو تحویل میں دیتے وقت صرف اور صرف بچوں کے مفاد کو ہی پیش نظر رکھا جائے گا۔ اگر کوئی عورت دوسری شادی کر لیتی ہے تو یہ بات اسے حق حسانت سے محروم کرنے کی وجہ نہیں بن سکتی۔ ایسے بہت سارے عدالتی فیصلے موجود ہیں جہاں والدہ کو شادی کے باوجود بچوں کی تحویل دے دی گئی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ والد تو کمانے کے لیے گھر سے باہر چلا جاتا ہے، تو بچوں کی پرورش اور تربیت ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کوئی بھی ستیلا باپ بچوں کے ذہن پر اتنا برا اثر نہیں ڈالتا جتنا برا اثر ایک ستیلی ماں ڈال سکتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی دوسرا نکاح کر لینے سے ماں کا حق حسانت زائل نہیں ہوتا۔ ماں کی دوسری شادی کرنے کی صورت میں بھی ماں کا بچوں پر حق کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس مسئلے کے بارے میں اختلاف رائے کی گنجائش دو وجوہات کے سبب ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ قرآن پاک میں ایسی کوئی ہدایت موجود نہیں جس میں کہا گیا ہو کہ اگر عورت دوسری شادی کر لے تو پہلا شوہر اس سے اپنے بچے چھین سکتا ہے۔ دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ ہر مقدمے کے حالات میں بنیادی طور پر یہ بات پیش نظر رکھی جاتی ہے کہ بچے کی فلاح و بہبود کس شخص کے پاس رہنے میں ہے، یعنی ماں یا باپ۔ جسٹس کیکاؤس نے مقدمہ محمد بشیر بنام غلام فاطمہ میں یہ قرار دیا کہ عورت کے نکاح کرنے کی صورت میں یعنی دوسرا نکاح کرنے کی صورت میں شوہر کا نابالغ کا محرم ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ماں باپ دونوں نے شادی کر لی ہو تو پھر بچوں کی تحویل کا معاملہ بہت توجہ طلب اور احتیاط سے طے کیا جاتا ہے۔ ایک عورت کو نابالغ بچوں کی تحویل سے صرف اسی صورت میں محروم کیا جا سکتا ہے اگر وہ دور رہائش اختیار کر لے، یا پھر وہ غیر اخلاقی زندگی بسر کر رہی ہو، یا پھر نابالغ کی مناسب دیکھ بھال کرنے میں غفلت سے کام لے۔ بہت سارے ایسے عدالت کے فیصلے دیکھنے میں آتے ہیں جہاں ماں نے دوسری شادی کرنے کے باوجود بچوں کی تحویل حاصل کی اور بچوں نے بھی باپ کی بجائے ماں کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ 2000 میں ایک مقدمہ عدالت میں پیش ہوا جس میں بیوی نے یعنی اپنے شوہر کو قتل کر دیا تھا اور پھر اس نے دوسرے آدمی سے شادی کر لی تھی۔ عدالت نے پھر بھی بچوں کی تحویل سگی ماں کو دی اور اپنے حکم میں کہا کہ ظالم ترین ماں بھی اپنے بچوں کو نہیں مارتی۔ یہ 2000 میں PCRLJ میں رپورٹ ہوا تھا۔ اسی طرح کے فیصلے مثال ہوتے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عدالت کے نزدیک صرف نابالغ کا مفاد اور بہتری افضل معاملہ ہے، اور عدالت جانتی ہے کہ سمجھدار بچوں کو ماں سے جدا کرنا عقل مندی نہیں ہو سکتی۔ ماں کا کسی اجنبی سے نکاح کر لینا بھی بچوں کی حضانت کے حق سے ماں کو محروم نہیں کرتا۔ اصل باپ کو صرف بچوں سے ملاقات کا حق حاصل ہوتا ہے اور وہ نفقہ دینے کا بھی پابند ہے، اور عدالت ہی اس کو طے کرتی ہے۔ چھوٹے بچوں کے لیے ماں سب سے مناسب ولی تصور ہوتی ہے، چاہے وہ جائیداد کے تنازعوں کے باعث شوہر سے الگ ہی کیوں نہ رہ رہی ہو۔ شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ بد عملی کی مرتکب نہ ہو۔ ستیلا والد عدالت کے روبرو بچوں کے لیے اتنا ظالم نہیں ہوتا جتنا کہ ستیلی ماں ہوتی ہے۔ صرف اتنا ہے کہ ستیلے والد کو عدالت میں آ کر یقین دلانا ہوتا ہے کہ وہ بچوں کی کفالت اور پرورش کر سکتا ہے، کیونکہ عدالت کے نزدیک سب سے اولین ترجیح بچے کا مفاد ہوتی ہے۔ تو عدالت اس چیز کو انشور کرنا چاہتی ہے کہ جو دوسرا ستیلا والد ہے وہ بھی بچوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور ان کو اپنے ساتھ رکھنے پر رضامند ہے، یعنی یہ نہیں کہ اس کے اوپر ٹھونسا جا رہا ہے زبردستی۔ اگر بچوں کا ستیلا والد کسی بھی قسم کی بے رغبتی
یعنی اور عدم دلچسپی کا اظہار کرے تو پھر عدالت نے چونکہ بچوں کا مفاد پیش نظر رکھنا ہوتا ہے، اس لیے وہ وسیع تر مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہاں فیصلہ دے گی جہاں بچے محفوظ اور خوش رہ سکیں۔ بچوں کی تحویل انتہائی نازک معاملہ ہے اور اس سلسلے میں عدالت بہت احتیاط سے کام لیتی ہے۔ تو ماں دوسری شادی کیوں نہ کر لے، پھر بھی بچوں کی تحویل سے یا حضانت سے اس کو محروم نہیں کیا جا سکتا۔ جزاک اللہ خیرہ۔